حاضرین کرام، مجلس سے پہلے گزارش کی ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اللہ پڑھ کر مرحوم جناب اشتر عباس صاحب ابن جناب اشتر عباس صاحب کو اشارہ صلوات پڑھ محمد فاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبطلي سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين المنجبين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي له الفداء. أما بعد فقد قال الله الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صبح کا وقت ہے اور موسم بھی اچھا ہے، انشاءاللہ نیند آنے کا امکان نہیں ہے. ایک خطیب اہل بیت کے 40ویں مجلس ہے جن کا نام بھی اشتر تھا. فارسی میں ایک لفظ خوش ہے اور ایک لفظ اشتر ہے جو بہت ہی زیادہ خوش، بہت ہی زیادہ خوشحال ہے. صاحب دل باب و بہار اس کو فارسی والے کہتے ہیں اشتر. باباکن اس طرح اچھے کہتے ہیں جہاں بیٹھ جاتے تھے اپنا گریدہ بناتے تھے. اب میں ان کے نام کے معنی بیان کرنے کے بعد ایک مطلب پہنچانا چاہتا ہوں. خصوصاً ہمارا جوان طبقہ اچانک تک یہ مجلس پہنچ گئی. توجہ چاہوں گا، ہمارے یہاں اسلامی زمین میں، اسلامی متن میں دو چیزیں بہت اہم ہیں. توجہ چاہوں گا میں اپنی یہاں سے. 40ویں کی مجلس ہے
لہذا آپ کی توجہ ذرا سا، ہم سب مسلمان ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے، پیرو اہل بیت، ہمارے یہاں مجالس ہوتی ہے، محافل ہوتی ہے، ذکر خدا ہوتا ہے، ذکر رسول ہوتا ہے، ذکر اہل بیت ہوتا ہے، ہدایت کی باتیں ہوتی ہیں، تربیت کی باتیں ہوتی ہیں۔ توجہ چاہوں گا، موجودہ دنیا ملاحظہ کیجیے، ایجوکیشن کی ترقی ملاحظہ کیجیے، اپنے اسلام کی خبر لیجیے، اپنے خیالات کی اصلاح کیجیے۔ توجہ چاہوں گا، دو لفظ ہیں، ایک ہے حسب، ایک ہے نسب۔ ذہن کہیں نہ لے جائیے گا، معنی اس کے آپ سے اور ہمارے سوسائٹی میں ممکن ہے کچھ اور ہو، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں۔ ایک ہے حسب، ایک ہے نسب۔ اسلام میں حسب بھی اہمیت رکھتا ہے، نسب بھی اہمیت رکھتا ہے، دونوں کی اہمیت ہے، مگر آپ کو اور ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی اسلامی ڈکشنری کے لفظ کو نکال کے اپنے خیالات کے معنی دے دیں۔ جس ڈکشنری میں، جس لغت میں لفظ استعمال ہوا ہے وہیں سے معنی بھی دیے جائیں گے۔ میں مثال دے دوں تو آگے بڑھوں، لفظ شہید کس نے دیا؟ لفظ شہید کس نے دیا؟ کسی نے نہیں دیا۔ دنیا کی لغتوں میں تلاش کیجیے، اسلام سے پہلے شہید کے لفظ سے کوئی آگاہ نہیں تھا، اسلام نے لفظ شہید سے آگاہ کیا۔ لفظ تقویٰ کس نے دیا؟ دنیا کیا تقویٰ جانے، جس میں فائدہ ہو گئی اس کے لیے تقویٰ ہے۔ تو اسلام نے لفظ تقویٰ سے آشنا کیا، تو تقویٰ کے معنی کون بیان کرے گا؟ اسلام بیان کرے گا۔ شہید کے معنی کون بیان کرے گا؟ اسلام بیان کرے گا۔ نکاح سے کتنے واقف کرایا؟ توجہ چاہوں گا، شادی سے کس نے واقف کرایا؟ اسلام نے۔ تو اسلام یہ بتائے گا کہ شادی کسے کہتے ہیں، نکاح کس کو کہتے ہیں، توجہ چاہوں گا، عزت کس کو کہتے ہیں۔ تو اسلام نے ہمیں دو لفظ دیا، ایک کا نام ہے حسب، ایک کا نام ہے نسب۔ نہ تنہا نسب کافی ہے، نہ تنہا حسب کافی ہے۔ توجہ چاہوں گا، اب نسب کیا ہے، حسب کیا ہے، میں نے اس لیے آپ کو زحمت دی ہے۔ نسب جو شادی کے ذریعے پیدا ہو، نسب نون سین بے، نسب جو شادی کے ذریعے پیدا ہو، اس کا مطلب شادی کے علاوہ کچھ ہے تو نسب کبھی نہیں ہو سکتا۔ موجودہ دنیا میں، آج کے زمانے میں، ترقی یافتہ دور میں، جب چیزیں سب بدل رہی ہیں اور یہ ٹائم میں جا کر کے خوش پوش پروفیسرز جب ہاتھ میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہاتھ میں مارکر لیتے ہیں تو یہ طالب علم اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے کہ یہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے ہیں، کینیڈا سے پڑھ کے آئے ہیں، لندن سے پڑھ کے آئے ہیں، تو ان کی سب باتیں اجلی اجلی ہوں گی۔ قسم خدا کی، یہی تو اسلام پرکھ دیتا ہے۔ ہم نے تو دیکھا، نہ لندن گیا، نہ امریکہ گیا، نہ یورپ کی سرزمین پہ جا کر کے برف چھانی، مگر وہی خمینی بنا، وہی خمینی بنا، دنیا کو بدل دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے لندن جانا ضروری نہیں ہے، کسی بڑی یونیورسٹی کا ٹائٹل لگانا ضروری نہیں ہے۔ اگر عقل ہے، اگر فہم ہے، اگر ثقافت ہے، اگر سمجھتے ہو، تجزیہ اور تحلیل کرتے ہو، تو چاہے تم ہندوستان میں پڑھو، چاہے ہندوستان کے باہر پڑھو، چاہے کسی یونیورسٹی پڑھو، چاہے کسی پیڑ کے چھائے میں پڑھو، تم پڑھ کے کچھ نکلو گے، تمہارے اندر کوالٹی ہونا چاہیے۔ یہ کوالٹی کہاں سے آتی ہے؟ میں نے آپ کو زحمت دی اسی لیے۔ ایک خطیب اہل بیت کی مجلس سے، ابا بھی گولڈ میڈلسٹ تھے، ساتھی اہل بیت تھے، خطیب تھے، بیٹا بھی پڑھا لکھا، بھائی بھی پڑھا لکھا، بیٹے بھی
ان کا دعویٰ یہ ہے کہ سچا اسلام ہمارے پاس ہے، تو ڈیفائن کیجیے سچا اسلام آپ کے پاس ہے تو بتائیے، آئیے یاد رکھیے گا۔ اگر دلہن بھی اچھے ہوں نسب بن جائے گا نہیں، تو دلہن بھی ویسی ہی ہونا چاہیے۔ ہمیں اگر دلہن اچھی ہو اور دلہن کا نہیں، دونوں کو اچھا کون تم توجہ چاہوں گا زیادہ سے بارشہ کون تم فی اسلام شامخہ وفی ارحامہ تم پاک و پاکیزہ مردوں کے صلب میں اور پاک و پاکیزہ عورتوں کے رحم میں منتقل ہوتے رہے۔ فخر کیجیے اپنے اوپر، افتخار کیجیے اپنے اوپر۔ کس کے ماننے والے ہیں؟ تو جب ہمارے کے ماننے والے ہیں تو ہم بدل کیسے سکتے ہیں؟ بھئی ہم لوگ تو جھیلتے رہتے ہیں نا، ہم لوگ تو سب جھیلتے رہتے ہیں، لیکن بزرگوں سے تو کہا جا سکتا ہے اسلام میں دو چیزیں ہیں، نسب اور حسب۔ نسب شادی سے پیدا ہوتا ہے، حسب کیا ہے؟ اب میں آپ کو لے کے آیا ہوں بہت حساس منزل پر۔ نسب کی بھی اہمیت ہے اور حسب کی، لیکن ایک چیز جس سے ہم غافل نہیں ہو سکتے، یہ نہ سمجھیے کہ جو سادات و اکرام ہیں وہی نسبی لوگ ہیں۔ اب میں کہہ دوں یہ غلط فہمی پیدا نہ ہونے کا، نسب کے لیے سیادت ضروری نہیں ہے، سیادت فضیلت اور ذمہ داری دونوں ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، تنہا فخر کرتے نہ پھر ہم سید ہیں، ہم سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں، نجیب الطرفین ہیں۔ اما آپ نجیب الطرفین ہیں، فضیلت ملی، وہ جو ذمہ داری تھی وہ کہاں گئی؟ ہم سید ہیں، ہو گئے سید، مگر شہزادی پوچھیں گے میرے بیٹے لائق تھے کہ نالائق؟ نسب کے لیے سیادت کا ہونا ضروری ہے۔ میں حدیث نہیں نقل کر رہا ہوں، اپنے الفاظ میں گفتگو کر رہا ہوں تاکہ جلدی بات پہنچ جائے۔ لہذا ارشاد ہوا کہ نسب میں اگر کہیں کوئی کمی ہے، یعنی کیسی کمی؟ یہ نہیں کہ شرافت میں، یہ نہیں کہ اصالت اور نجابت میں، یہ نہیں کہ ہدایت میں، مثلا باپ جاہل ماں پڑھی لکھی یا دونوں جاہل، یہ سب ہو سکتا ہے نا، یہ سماجی طبقاتی نظام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو کہا اگر نسب میں کہیں کوئی کمی ہو سکتی ہے تو بعد میں تمہارا کردار اسے پورا کر سکتا ہے، تمہارا کردار اسے پورا کر سکتا ہے۔ اب میں آپ کو لے کے آتا ہوں یہ حسب کیا ہے؟ حسب نسب سے مختلف چیز ہے، نسب حسب نہیں ہے، حسب نسب نہیں ہے۔ ممکن ہے کسی کے پاس حسب بھی ہو اور نسب بھی ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ نسب رکھنے والا اچھے نسب والا حسب بھی رکھتا ہو۔ حسب کس کو کہتے ہیں؟ حسب کہتے ہیں اس دنیا میں آنے کے بعد، عقل کو استعمال کرنے کے بعد جو فضیلتوں کو کمائے، علم کو کمائے، کمالات کو کمائے، آگے بڑھتا چلا جائے، اس کو حسب کہتے ہیں، اس کو حسب کہتے ہیں۔ کتنے پڑھے لکھے ہیں، کتنے باکردار ہیں، کتنے سچے ہیں، کتنے مومن ہیں، کتنے رحم دل ہیں، کتنے محبت کرنے والے ہیں، کتنے اپنے خاندان اور گھر والوں کے حقوق کو ادا کرنے والے ہیں۔ جیسے جیسے یہ فہرست بڑھتی جائے گی، حسب آپ کا طولانی ہوتا جائے گا۔ بھائی جو ہے اہل مطالعہ تھے، ایک زمانے میں ہم بھی یہی کرائے میں رہتے تھے، کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی تھی، ان سے بڑے بزرگ تھے، ہم ان کے سامنے پیدا ہوئے ہوں گے، آج ہمارے سامنے نہیں اوجھل ہو گئے، لیکن یاد تو آئیں گے۔
یاد نسب کی وجہ سے نہیں آتا. کیا کہنا کیا نہجو البلاغہ پسند ہوتا ہے؟ کبھی کبھی نہجو البلاغہ اٹھانا چاہیے. نہیں آتا قرآن مجید چون کے رکھتے ہیں، اس میں بھی شرافت ہے. ہمارے مولا کی کتاب ہے، اتنی عظیم کتاب چون کے رکھ دو، چون کے رکھ دو. شاید یہی سبب بن جائے کہ کل میری اولادوں میں سے کوئی آئے نہج البلاغہ پڑھنے والا پیدا ہو جائے. کیا کہا؟ لوگوں میں ایسا زندگی بسر کرو. یہ سماجیات ہے، یہ سماجیات ہے نہج البلاغہ کی. آج کی سماجیات پڑھیے، محور کیا ہے سماجیات کا؟ کتنا کما لیتے ہو، کتنا ان سے ملنے کے مشتاق. ایسی زندگی گزارو. اب میں یہاں روک کے کہتا ہوں کہ اور ایک مسئلہ حل کر دیا. چھترے مار امام صبح والی سلوات بھیجیے. دیکھیے ابھی ماہ مبارک رمضان آیا نہیں، آنے والا ہے، تو ابھی سے کیفیت کاری نہ ہو. اور اس کی توفیق کی دعا بھی کہا کرنا چاہیے. بہترین چیز ماہ مبارک رمضان، بہترین بادشاہ ماہ مبارک رمضان. آدمی سمجھے تو اتنی دوائیں پوچھیے لوگوں سے دوائیں بتانے شکر کیے لے لو شکر. ہو سکتا ہے بات میں کہے کہ روزہ میں ہاں ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں روزہ رکھے. ہم نے کتاب پڑھی ایک عیسائی کی کتاب جو مسلمان نہیں، اس نے مطالعہ کیا کتاب لکھی، کہا میں سال میں 6 مہینے خود روزہ رکھتا ہوں. اس کا روزہ آپ نہیں رکھ سکتے، ہم لوگ نہیں رکھ سکتے. اللہ میاں نے کرم کیا کہ شریعت اپنے ہاتھ میں رکھی، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں. انہوں نے کہا 24 گھنٹہ نہیں 48 گھنٹہ اور کچھ کھانا نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا پانی پینا ہے، اور اگر بھوک لگ جائے تو پھل پہ اکتفا کر لو، اناج نہ جائے پیٹ میں. جہاں تک کہ زبان آپ کی ایک لال گوشت کے لوتھڑے کی طرح سے ہو جائے، تب آپ سمجھیے کہ اب آپ کا بدن صاف ستھرا ہو گیا. پھر اس میں لکھا ہے اتنے کینسر سے نجات پا گئے، اتنے اس چیز سے نجات پا گئے. مگر اسلام نے کیا کہا؟ سحری کرو مستحب ہے، شام کو افطار کرو واجب ہے، روزے کو روزے سے ملا کے نہیں رکھ سکتے. تو میں آپ کو تھوڑا سا موسم لے گیا، میں آپ کو پھر لے کے آتا ہوں. چھٹے امام نے کیا کہا؟ لوگوں میں ایسے رہو کہ زندہ رہو تو لوگ ملنے میں مشتاق. لیکن بڑی مشکل ہے. سماجی تھکڑ بکڑ کا ایک راز یہ ہے، ہر آدمی اپنی جگہ بیٹھا ہے سوچ کر کے کہ ہم کو پیسہ دینا پڑے گا. لہذا ان کے اندر ہے نا، اگر آپ اندر گھسیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل وجہ آپس میں ٹوٹ پھوٹ کی شاید میں کہہ رہا ہوں اس طرح سے کہ یعنی 80% 70-80% مالی چیزیں. کیا کہا ہمارے امام نے؟ کہا دیکھو تم پیسے سے تو سب کو راضی نہیں رکھ سکتے. کیا بات ہے قسم خدا کی، اس لیے کہ ہے نہیں. اور اگر ہو بھی جائے کسی کے پاس اربوں ڈالر، تب بھی یہ انسان ایسا ہے دیتے جاؤ تب بھی نہیں. اور تو کہا آپ کسی کو پیسے سے تو راضی نہیں رکھ سکتے مگر محبت سے راضی رکھ سکتے ہیں. ایک سلام کرنے میں کیا جاتا ہے، ایک ہاتھ ملانے میں کیا جاتا ہے، ایک پوچھنے میں کیا جاتا ہے، ایک ٹیلی فون کرنے میں کیا جاتا ہے. تو خدا آج دنیا اسلام جیسے ہمارے ائمہ نے بتایا پڑھانا شروع کر دینا تو کتنی سماجی مشکلات تو بہت حل ہو جائے اور ختم ہو جائے. نجیب البلاغہ ہدایت
لوگوں میں ایسے رہو کہ جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق ہوں، جب گزر جاؤ تو تم پر گریا اسی وقت ہوگا جب لگاؤ ہو۔ بہت توجہ چاہوں گا، عجیب نفسیاتی بات کہی آپ نے۔ گریا اسی وقت ہوگا جب لگاؤ ہوگا۔ تو ہم رشوں کو اس تناظر میں دیکھنا چاہتے ہیں جو امام حسین پر گریا کریں۔ کیا آج کی صدی کے لوگ امام حسین سے ملے تھے؟ نہیں، پتہ چلا حسب بھی عالی تھا، نسب بھی عالی تھا، روایات کے مطلب میں تھے کہ آج 14 صدیاں بیتنے کے بعد انسان پیدا ہوتے جا رہے ہیں اپنے حسب کا گویا یہ استعمال کر کے انہیں جواب دے رہے ہیں کہ ہم عالی نسب بھی ہیں، عالی حسب بھی ہیں۔ سلام پہ محمد تو میں یاد رکھایا ایک بات میں نے آپ کے سامنے پہنچا دی اپنے جوانوں کے ذہن میں ڈالنے کے لیے، یہ بات کہ اسلام کو اپنے خیالات کی دنیا میں انالیسس کرنے کی کوشش نہ کرو، تحلیل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ جس طرح بتایا ہے شعر مقدس میں اللہ اور اس کے رسول اور ائمہ علیہ السلام نے، ویسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ان خیالوں کی دنیا کہ جو خود بنائے اور بگاڑے اور دوسرے دن خود پتہ نہ ہو کل ہم نے کیا کہا تھا، آج کیا کہنے والا ہوں، کیا حیثیت ہے۔ شریعت الہام پر مبنی ہے اور شریعت عقل کے سہارے آگے بڑھتی ہے۔ میں یہاں پہ کہہ کے میں اب آیت میں آنا چاہتا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ اسلام کی کوئی بات عقل کے دائرے سے باہر ہے۔ آپ کی عقل اور ہماری مراد نہیں ہے، مگر عقل کے دائرے سے اسلام کا ایک حکم بھی باہر نہیں ہے۔ اور کیا کہنا ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ اس اللہ نے پیدا کیا اور اس اللہ نے اس بات کو اپنے حکمت سے سمجھا، ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہوں جسے ایک عالی صفت دینے کی ضرورت ہے، جسے عقل کہتے ہیں۔ عاجز نہیں تھا کہ مشین بنائے اور اس کے بعد بنانے والا انجینئر خود اپنی ہی مشین سے عاجز ہو جائے۔ ایسے آپ کو نہیں بنایا اللہ نے، وہ قادر مطلق تھا۔ جب آپ کو عقل دے رہا تھا تو وہ سمجھ رہا تھا اس کے اندر خواہشات بھی ہے، اس کے اندر چمتکار بھی ہے، یعنی روشنی بھی ہے، سب چیزیں وہ سمجھ رہا تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کل میرے ہی مقابلے میں آ کے کھڑے ہوگا اور کہے گا میں تو نماز پڑھوں، میں تو روزہ رکھوں، میں تو سلام کروں۔ تو اللہ نے کہا ایک مہلت تو میں دوں گا، سب کو دیتا ہوں، مگر یہ نہ سمجھنا کہ بازو چھڑا کے چلے گئے ہو، آخر میں آؤ گے ثم الینا ترجعون، پھر پلٹائے جاؤ گے۔ نہ پیدا کرنے میں میں عاجز تھا، نہ لوٹانے میں عاجز ہوں۔ لہذا عقل سے آگے وحی کا سلسلہ رکھا۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، وحی عقل سے بالا تر چیز ہے۔ یہ عقل ہم لے کے اتنا خوش ہیں اور اتنا اس کے اوپر یقین اور اعتماد کامل ہے کہ یہ انسان اللہ کا باقی ہوا چلا جا رہا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے عقل سے آگے کی بھی دنیا ہے، اسے ہم وحی کہتے ہیں۔ اور وحی کیا ہے؟ وحی شریعت کا ایک حصہ ہے جو وحی کے ایک دائرے میں آتا ہے۔ لہذا قرآن مجید میں سہارا دے کر کے آپ کو اور ہم کو کہا دنیا دیکھتی ہے زندگی مل گئی، دنیا دیکھتی ہے زندگی پانے کے بعد آدمی ایک دن چلا گیا، مگر اس سے زیادہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بتائیے کسی نے موت کی ڈیفینیشن بیان کی، کسی نے آپ کو بتایا ہو؟ قسم خدا کی یہاں حضرات بیٹھے ہوئے پوچھیے گا، صرف اسلام نے زندگی کی تعریف کی ہے اور مطمئن کیا ہے۔ لیکن مطمئن کرنا الگ بات ہے، یوں بگاڑنا فلسفہ کچھ بیان کرتے رہیے صبح سے شام تک، موجودہ میڈیا کی طرح سنتے رہیے، سنتے رہیے، اپنی عقل سے نہ سوچے سننے والی ہے کہ سننے والی نہیں ہے۔ بڑا واقعی مسئلہ ہو رہا ہے،
آدمی لگا ہوا ہے. پہلے ہم لوگ دیہات میں رہتے تھے تو کبھی کبھی دیکھتے تھے وہ دیہاتی، ہم بھی دیہاتی، تو سائیکل میں ریڈیو باندھ کر کے خود بھی بیچارہ سنتا تھا اور دوسرے بھی. آج زمانہ بدل گیا ہے، ذرا وہ چھوٹا سا ہو گیا. لیکن عجیب چیز اسلام ہمیں بتاتا ہے یہ تمیز. اسلام آپ نے لفظ فاروق سنا ہے؟ بہت سنا ہوگا. لفظ فاروق کے معنی کیا ہے؟ جو حق و باطل میں، اچھے اور برے میں تمیز دے سکتا ہے. تنہا فاروق آئمہ نہیں ہے، یہ مومن بھی ہے. اور ایک منزل آتی ہے کہ ایمان اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اچھے میں اچھا کون ہے اور اچھے میں اچھا کیا ہے، برائی میں برائی کیا ہے، اس کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے. اگر یہ تمیز پیدا ہو گئی تو یہ مومن ہے، اور اگر یہ تمیز پیدا نہ ہوئی تو سمجھئے ابھی 9 کلاس میں ہے، اسے سیکھنے کی ضرورت ہے، چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے. سمجھ لیجیے آپ، موت اور حیات دونوں اسلام میں بالکل بتائی گئی چیزیں. حیات کیا ہے؟ اب میں مثال کا سہارا لے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. صرف مثال سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ محسوس کرتے ہیں اپنے یہاں زندگی کو، اور قرآن مجید بار بار اشارہ کرتا ہے. یہ زندگی جو ہم سمجھتے لے کر کے آتے ہیں، اسی کو سمجھ بیٹھتے ہیں سب کچھ، اور اگلا پنا الٹ کے دیکھتے نہیں، بس وہیں پہ مشکل کھڑی ہو جاتی ہے، سارے مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں. دیکھیے زندگی یہ مثال ہے. زندگی ایک کلی کا نام ہے. توجہ چاہوں گا، پھر میں قرآن کی طرف دے کے آؤں گا. زندگی ایک کلی کا نام ہے. کلی پھول نہیں ہوتی اور پھول کلی نہیں ہوتی. پھول سے پہلے کی منزل کو کلی کہتے ہیں. کلی جب تک چچکے نا، مسکرائے نا، پھول بنے گئے. اچھا اب یہاں جو باٹنی کے لوگ ہوں وہ بتائیں گے، نباتات کے ماہرین، کہ کیا کوئی ایسی کلی ہے دنیا میں جو 2 مرتبہ کھلتی ہو؟ بس میرا ایک مطلب ہے جو وگیان کا طالب علم ابھی تک کیونکہ نہیں سنا اور نہیں نظروں سے گزرا، تو ہم اسی مثال کو آگے پڑھانا چاہتے ہیں کہ کلی ایک مرتبہ کھلتی ہے، مگر یہ باغ والی، چمن والی. یہی میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. زندگی ایک کلی کا نام ہے. پہلی مرتبہ کھلتی ہے جب بچہ ماں کی آغوش میں آ کے روتا ہے، مسکراتا نہیں. ماں کی آغوش میں بچہ آ کے روتا ہے اور گھر اور خاندان والے مسکراتے ہیں. یہی زندگی کی علامت ہے. گویا یہ زندگی لے کے آ رہا ہے. توجہ چاہوں گا، یہ زندگی لے کے آیا ہے، مگر کون سی زندگی؟ یہ وہی زندگی ہے کہ جس میں چلنا پھرنا، مسکرانا، ہنسنا، خوش ہونا اور غمزدہ ہونا پایا جاتا ہے. اگر میری مثال پہ توجہ کر لیں گے تو اسلام کی بات واضح ہو جائے گی، موت سمجھ میں آ جائے گی، عاقبت سمجھ میں آ جائے گی، قرآنی باتیں سمجھ میں آ جائے گی. یہ پہلی زندگی ہے مگر یہ اصل زندگی نہیں ہے. اگر آج آپ اس بات کو سمجھ گئے تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت کا پھل مل گیا. یہ اصل زندگی نہیں ہے اور اسی میں ہم لوگ الجھے ہوئے. اگر یہ اصل زندگی ہوتی تو ان جانوروں نے کیا خطا کی کہ یہ زندگی تو انہیں بھی ملتی ہے. بھائی ایک حد تک یہی تو زندگی ان کی ہے، مگر آپ دیکھیں ان کی زندگیاں محدود ہیں. اس میں بھی یہ جو زندگی لے کے آ رہا ہے جانور، اس کی زندگی، مگر آپ کی زندگی محدود اس میں بھی نہیں ہے. ہم اس کو کہتے ہیں حیوانی زندگی، ہم اس کو کہتے ہیں جسمانی زندگی. مگر یہی جسمانی زندگی جب 15 سال کی منزل میں داخل ہوتی ہے، 17 سال کی منزل میں پہنچتی ہے، تو عقل کو قوت فکر عطا ہوتی ہے. توجہ چاہوں گا، عقل کو شعور ملتا ہے. شعور اپنے اندر ایمان کو جگہ
جسمانی زندگی کو تبدیل کرتا ہے، کلی ایک بار پھر مسکراتی ہے۔ اب جو مسکراتی ہے تو مسکرانے کا انداز الگ، باپ سے الگ، ماں سے الگ، خاندان سے الگ، اپنے بلبوتے پر عقل کے نتیجے میں اسلام پر جب عمل کرتا ہے، عمل صالح انجام دیتا ہے تو یہ حقیقی معنوں میں زندگی بن جاتی ہے۔ اب آئیے قرآن مجید وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ یاد رکھو، جو اللہ پر ایمان لے کے آیا اور نیک عمل انجام دیے، بشرطے کہ مومن بھی ہو۔ میں نے کیوں مثال دی ہے؟ یہ غیر مومن بھی زندگی لے کے آتا ہے۔ ہم پہلی منزل میں سارے دنیا کے انسانوں میں شریک ہیں، لیکن ایک منزل جب ایمان کی آتی ہے تو ہم جدا ہو جاتے ہیں۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو بھی ایمان لایا، اور جس نے بھی نیک اعمال انجام دیے بشرطے کہ ایمان کے ساتھ ہو۔ اللہ اکبر، میں کیسے بیان کروں؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، تو ہم اسے زندہ کر دیں گے۔ میں یہی گزارش کرنا چاہتا تھا، ابھی ہم پیدا ہوئے تھے جسمانی زندگی لے کر کے، وہ اصلی زندگی نہیں تھی، وہ حیوانی زندگی تھی، وہ نمو کرنے والی تھی، گروتھ کرنے والی تھی، کھانے پینے والی تھی، مگر یہ ہماری زندگی نہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ضرور ضرور ہم اس کو زندہ کریں گے۔ تو ابھی کیا تھے؟ مرے ہوئے تھے جی، مرے ہوئے تھے، مگر جسمانی اعتبار سے نہیں، سانس کے اعتبار سے نہیں، ایمان کے اعتبار سے۔ جیسے ہی اس جان کے ساتھ ایمان داخل ہوا ہم زندہ ہو گئے۔ وَلَنُحْيِيَنَّهُ، تو ہم اس کو احیاء کر دیں گے۔ عربی میں لفظ احیاء آتا ہے اس وقت کہ جب کوئی چیز پر مردنی چھایا جائے تب اس کو زندہ کیا جائے۔ ابھی باہر کا موسم ہے، مارچ کا مہینہ ہے، آپ دیکھ لیجیے جائیے باغوں میں چمن ہوں تو آپ کو دکھائی دے گا چمن ہرا بھرا ہے۔ تو اس سے پہلے کیا جاڑے میں سب سو گئے تھے، جاڑے میں حدیث کی تعبیر ہے کہ ہم جس طرح سے زمین کو مردہ کرنے کے بعد زندہ کرتے ہیں، ویسے ہی انسانوں کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتے ہیں۔ یا اللہ، انسان کا مردہ ہونا کیا ہے؟ اس کے بعد تو بہترین مکان ہے، اس کے بعد بہترین گاڑی ہے، اس کے بعد تو اولادیں ہیں، بہترین خاندان ہے، کیا یہ مردہ؟ کیا یہ سب مردہ ہونے کا سبب بنتے ہیں؟ ہم زندہ کرتے ہیں جب اس کے اندر ہدایت آتی ہے، جب اس کے اندر معرفت آتی ہے، جب اس کے اندر کردار آتا ہے۔ ہم اس کو زندہ کر دیں گے ایک ایسی زندگی سے جو طیب و طاہر و پاک و پاکیزہ ہوگی۔ ایک طالب علم نے پوچھا ہم سے سوال کرتے ہوئے کہ یہ حیات طیب کیا دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں جگہ؟ سوال بہت اہم ہے، سوال بہت اہم ہے۔ یہ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے ہم اس کی زندگی کو پاک و پاکیزہ بنا دیں گے اور ایک بہترین اعلیٰ زندگی عطا کریں گے، تو سوال ہے قرآن مجید سے، اس دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں جگہ؟ اگر آپ توجہ کریں، اسلام جانور بنانے کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہے۔ یہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسی سے ہم عاریتاً اس جسمانی زندگی کو جب آگے بڑھائیں گے تو یہ ہماری زندگی بھی طیب و طاہر ہوگی، اور آخرت کی زندگی طیب و طاہر تنہا نہیں، کمپلیٹ طیب و طاہر ہوگی۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب قرآن مجید پڑھیے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، آپ قرآن پڑھتے جائیے جگہ جگہ آپ کو نفس ملے گا، اور یہی آیت کل نفس ذائقۃ الموت کم سے کم قرآن مجید میں 3 جگہ ہے۔ یہی پورا جملہ
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सूरह अंबिया, सूरह अनकबूत और सूरह आले इमरान, 3 जगह के ऊपर यही जुमला अल्लाह ने दोहराया है। कुरान मजीद में नफ्स, बदन को भी कहा गया है, रूह को भी कहा गया है। तवज्जो चाहूँगा। अब आप एक बात समझ लीजिए, देखिए इस्लाम इतनी अच्छी अच्छी बातें बताता है। ये जिस्म भी लायक एहतराम है जब तक आपके दरमियान न हो। ये नहीं हो सकता कि अब तो मर गए, हाँ दूसरों के यहाँ हो सकता है, आपके यहाँ नहीं। जान चली गई, आदमी मुर्दा हो गया, अब छोड़ दीजिए इसको। कहा नहीं, जब तक तुम्हारे दरमियान है, लिहाजा मौत के वक्त आप आदाब पढ़िए तो आपको अंदाजा होगा कि मोमिन से कहा कि अगर किसी की जान निकल रही हो और कोई वहां मौजूद है, जाहिर सी बात है मरने वाले को क्या कैफियत है, वो अपनी मदद नहीं कर सकता, जो जिंदा है वो मदद करेगा। तो कहा गया है फौरन किबले की तरफ उसे लिटा दो। किबले की तरफ लिटाने से जल्दी से जान निकलती है। किबले की तरफ लिटाना क्या है? ये बड़ी गलत फहमी है। लोग सर धर कर देते, पैर धर कर देते, मान लीजिए किबला जी नहीं, जैसे मैं बैठा हूँ यही है अंदाज किबले का, यानी पैर किबले की तरफ हो। अब आप कहेंगे पैर हुआ, सर का हुआ, आप जब बैठेंगे तो ऐसे बैठेंगे ना, ये तो सर उठाइए, ये सब जानना चाहिए। रात में अगर मौत हुई है तो लाइट का इंतजाम करो, क्षमा का इंतजाम करो, अंधेरे में न रहे। अगर कोई नजिस है, चाहे मर्द हो या औरत, तो नजाकत की हालत में कोई वहां हाजिर न हो, इसलिए कि रहमत के फरिश्ते आते हैं। जब कोई हालत नजाकत में होता है तो फरिश्ते साथ छोड़ के चले, मैयत पर बुरा गुजरता है। अल्लाह अकबर। सुनिए सर, ये इस्लाम है, आपकी इज्जत जिंदगी में, मरने के बाद। और बेहतर ये है, अफजल ये है कि मैयत को यूं ही न छोड़ दो फकत रोने और फरियाद करने, बल्कि कुरान की तिलावत करते हैं। अल्लाह अल्लाह। कुरान की हमने इसी लखनऊ में देखा है, जब हम यहाँ पढ़ते थे कि जब भी मैयत हो जाती थी कुरान की तिलावत होती थी, फातिहा खानी, और फिल्मों में, देखने में, 40वें में अब ये रस्म खत्म होती जा रही है। फिर से जिंदा करना चाहिए कुरान की तिलावत। कुरान की तिलावत बहुत है। आज हमने सब कुछ खरीदना शुरू कर दिया। हमने कहा अब्बा मरेंगे, खुला को बुला लेंगे, आपके पढ़ने का जो सवाब अब्बा को पहुंचेगा, पढ़ने वालों को नहीं, आपके पढ़ने से अल्लाह अकबर, वो परवरदिगार जो इतना रहमान और रहीम है कि आपकी शहादत पर एक ऐसे शख्स को जो दुनिया से गया है और लोग भी जानते हैं कुछ अच्छा नहीं था, मगर दस्तूर ये है शहादत नामा लिखो, फुला ने कहा ये मोमिन है, फुला ने कहा ये अज़ादार है। अल्लाह कहता है अब छोड़ दो उसका किरदार, हम अपने मोमिनों को देखें जिन्होंने शहादत दी, हम इस पर माफ करते हैं। शहादत नामा क्यों लिखा जाता है? फुला ने शहादत। अब ना ये कहिए मौलाना हम इनको जानते हैं, अरे आप जानते हैं, आपसे उसका मामला नहीं है, अल्लाह से उसका मामला है ना, अल्लाह से मामला है। ये बड़ी अजीब बातें हैं सर। अरे मौलाना मैंने तो नहीं देखा, आप 24 घंटा उनके साथ रहते थे क्या? कभी बच्चों हमारे बच्चों सज्जा नहीं किया, नहीं किया बच्चों मुसज्जा, तो आपका सज्जा करना था कि आप देखते, जिसका सज्जा करना था कहीं भी रात की तारीकी में जब दिल आवादा हो जाए, कसम खुदा की कहने का दिल चाहता है जो अल्लाह हमारा है वो किसी का नहीं है, रहमानो रहीम हमदर्द चाहने वाला। बल्कि आयतुल्लाह जवादी आमली के कौल के मुताबिक जब उन्होंने तकरीबन 20 साल पहले यूएनओ में जब तमाम दुनिया के मज़ाहिब जमा हुए, ये हमने खुद पढ़ा स्टेटमेंट, लिहाजा मैं आपके सामने नकल कर रहा हूँ, रमजान आ रहा है, अल्लाह से आशिकी कीजिए, अल्लाह के सामने आइए, ये न कहिए मौलाना हम, न कहिए, वरना यही चीज जहन्नम में लेके चली जाएगी। अल्लाह को पसंद नहीं है, वो कहता है मेरे सामने में मत आके मत अकड़ो, तौबा करो, कुछ भी किया हो
اب سنیے آیت اللہ جوادی عملی کا کہاں کے سامنے، کہاں؟ جہاں دنیا بھر کے اللہ کے ماننے والے جمع ہوئے تھے. ایک بہت بڑی یونیسیف ہے نا جو ایجوکیشن پہ کام کرتی ہے، ویسے ایک تنظیم ہے جو مذاہب پہ کام کرتی ہے، انٹرنیشنل نظریہ ہے. تو دنیا بھر کے جتنے بھی دھرم گرو ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو مانتا ہوں ان کو مانتا ہوں، وہ جزیات میں نہیں جاتے. اللہ پر کس کا؟ تو ایک چیز سمجھ میں آئی کہ دنیا مانتی ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا. اسلام کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، بقیہ باتیں بعد میں شروع ہوتی ہیں. تو ذرا خیالات ہم اپنے درست کر لیں، عقیدے کی چھاؤں میں اپنے ہم بیٹھے، ذرا آگے بڑھیں، ذرا ہم بھی انٹرنیشنل بنے. ہمارا اسلام کسی نے وہ پوری رپورٹ موجود ہے. آیت اللہ کی عملی جو بھی ہے مفسر قرآن، آپ کو یاد ہوگا امام خمینی زمانے میں گورباچوف رشیا کے جو پریزیڈنٹ سے مر گئے 2 سال پہلے، امام خمینی نے جو اپنا خط بھیجا اور اسلام کی دعوت دی تھی، انہی آیت اللہ جوادی عملی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا. فیلسوف اسلام بھی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں. ہم جیسے گنہگار طالب علموں کو بھی ان کے درد میں تھوڑا بہت بیٹھنے کا موقع ملا ہے، ان کو دیکھا بھی، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی. اور دسویں انسان کو لگتا ہے ہمارا بھی شاید نہیں ہے ان کے سب پر تو اب اتنی گواہیاں، علم بھی، تقویٰ بھی، طہارت بھی، دنیا کے حالات سے واقف بھی. انہیں کیا ہے؟ سب نے اپنے اپنے نظریات اللہ کو کیسے مانتے کیا مانتے اس کو مجھے بیان کرنے کی. آپ جانتے ہیں عیسائیت میں بڑی عجیب و غریب باتیں ابھی عورت نجس ہے، نرک ہے، جہنم ہے، عورت نے اگر شادی کر لی تو زہد نہیں آ سکتا، روزہ قربان شادی نہیں کرتے، اللہ تک پہنچ نہیں سکتے. یہ سب ہے نا، بدھزم بھی تھے، جین بھی تھے، ہندو بھی تھے، سب تھے. جب آیت اللہ جوادی عملی کھڑے ہوئے تو انہوں نے بس ایک بات کہی کہ ہم سب اللہ کو مانتے ہیں اور ہم سب یہ احساس کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا بیٹا کرنے والا ہے. تو جو آقا ہوتا ہے، جو سردار ہوتا ہے، جو مولا ہوتا ہے، وہ خطرہ کہاں کرتا ہے؟ بھائی ہم غلام، ہم بندے، وہ آقا کا اس پہ سب کا اتفاق ہے جتنے دنیا بھر کے جمع ہوئے. لیکن اس کے باوجود سب محسوس کرتے ہیں بندہ کمزور ہے، گنہگار ہے، کبھی بھی اس سے فتح ہو سکتی ہے. تو آقا کی بارگاہ میں شرمندہ جائے یا ابر کر کے جائے؟ توجہ چاہوں گا، کیسے جائے؟ دیکھیے اسلام، شیعہ اسلام بیان ہو رہا ہے. کہاں بیان ہو رہا ہے؟ اقوام متحدہ میں، یونینو میں، جنیوا میں، امریکہ کے صدر دفتر میں، دنیا بھر کے لوگ کھڑے ہوئے. اب سنیے، ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، مشترکات کو بھی فیض پہنچے اس مجلس کے، ہم اپنے کو بھی سمجھیں ہماری حقیقت کیا ہے. آیت اللہ جوادی عملی ساری روایتیں، حدیثیں، قرآن مجید اور ائمہ کی دعاؤں کو کھنگال کر کے ایک جملہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کو اتنا چاہتا ہے، اسی گنہگار کو اتنا چاہتا ہے کہ ہمارے اماموں نے اپنی دعاؤں میں اللہ سے توبہ اور استغفار نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے کہے ہیں میں نے کمزور ہو کر کے گناہ کیا، میں شہوت کا شکار تھا، میں مغلوب الغضب تھا، میں بندہ تھا، تو میں نے کمزور ہو کر کے گناہ کیا، تو تو اللہ ہو کر کے، رحیم ہو کر کے ہمیں معاف نہیں کر سکتا. مجھے تجھ سے یہی امید ہے کہ تمام کمزوریوں کے بعد تو ہمیں معاف کر دے گا. آگے جملہ کہتے ہیں بندہ اللہ کے مقابلے میں تنہا توبہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے مقابلے میں گناہ کرنے کے بعد ناز بھی کر سکتا ہے. میں نے گناہ کیا مگر تو ہی معاف کرے گا، تو ہی مجھے معاف کرے گا. یہ ہے اللہ کے بندے کا رشتہ. چلا پڑھنے
ذہن کے دریچے کھل جائیں گے. اور میں تو گزارش یہ کرتا ہوں کہ استقبال ماہ رمضان کی دعا پڑھنے سے پہلے وداع ماہ مبارک رمضان کی دعا پڑھ لیں. تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی عظیم چیز ہاتھ سے جاتی ہے کہ امام سجاد جیسا معصوم امام اکیلے اور تنہائی میں بیٹھ کے گریہ کرتا ہے, کہتا ہے کیسا رمضان, کیسی فضیلتیں, کیسی برکتیں, جس میں گناہ کم ہو گئے, عبادتیں زیادہ ہو گئی, جس سے نزدیکی زیادہ ہو گئی, اور اب جب مدت تمام ہو گئی, زمانہ گزر گیا, تو آج وہ ہم سے جدا ہو رہا ہے, تو ہم اس سے ایسے ودا ہوتے ہیں, ایسے رخصت ہوتے ہیں جیسے کوئی چاہنے والا عجیب چھوڑ کر کے جاتا ہے. تو اے اللہ کے مہینے تجھ پر میرا سلام ہو. یہ امام سجاد ہیں, دعائے وداع ماہ مبارک رمضان کی دعا ہے. کیسا رمضان ہے, اب آ رہا ہے. میں گزارش کروں گا پڑھیے گا. لوگوں کی عقل اور لوگوں کی نظروں سے آپ اسلام کو نہ دیکھیے تو اچھا ہے. کیا کہنا, لوگوں کی کہی ہوئی باتوں سے ماہ رمضان کو نہ سمجھیے تو اچھا ہے. اللہ نے ہم کو انڈیپینڈنٹ پیدا کیا ہے, مستقل پیدا کیا ہے. مستقل فکر ہی انسان کو نجات دے گی. تو ویلی بن کے رہیں گے تو نجات نہیں پا سکتے. بہت توجہ چاہوں گا, بس بات کو تمام کر رہا ہوں. کل نفس ذائقۃ الموت, یہ بدن بھی چکھے گا اور یہ روح بھی چکھے گی. بہت کچھ باتیں کہنا ہے لیکن اب گنجائش نہیں ہے اور میں آپ کا وقت نہیں زیادہ لینا چاہتا. بات پہنچ گئی. کل نفس ذائقۃ الموت, یہ بدن بھی موت کو چکھتا ہے جو خاکی جیسے رہ جانے والی ہے, اور یہ روح بھی. اسی آیت میں اور دوسری آیت میں اللہ کہتا ہے اور تشفی دیتا ہے ہم کو اور آپ کو, نہ سمجھنا ہے موت آئی مل گئے فوراً اللہ زندہ ہے اور تمہارے اجر کو, ثواب کو مکمل دینے والے. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اتنی سی بھی نیکی اگر کی ہے تو وہ بھی اللہ کے کیمرے میں موجود ہے, اور اگر خدا نخواستہ برائی کی ہے تو وہ بھی موجود ہے. خدا کے واسطے دوسروں کو دکھانے کے لیے کچھ نہ انجام دیجیے, اسی پہ چھوڑ دیجیے. جس سلیمانی کو دنیا نہیں پہچانتی تھی, عمر بیت گئی تھی, آج یہاں کے لوگ, دنیا بھر کے لوگ پہچانتے ہیں, عزت دیتے ہیں. تو اللہ سلیمانی کو پہچانوا سکتا ہے تو آپ کی نیکیوں کو دنیا میں نہیں کھایا سکتا. اس کے اوپر چھوڑ دیجیے. ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, ہم نے یہ بنا دیا, ہم نے وہ بنا دیا, ہم نے اس یتیم کی مدد کی, کس کے لیے؟ قسم خدا کی عجیب حدیث ہے, اخلاص اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, سب کو عطا نہیں ہوتا. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا حدیث کے سہارے کہ حدیث نے کہا کہ اپنے کام کو لوگوں کے سامنے گنا کر کے نیکیوں کو برباد نہ کرنا. یہ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے تو تمہاری طرح محتاج ہے. آج ہے کل نہیں ہے, آج صحت مند ہے کل بیمار ہے, آج قوت والا ہے کل قوت والا نہیں ہے. روزانہ آپ کے سامنے یہ جلوے آتے رہتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے میں اسی دنیا کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. میری طرح کیا کہنا, سلطان ترجمے پر میں بات کو تمام کر رہا ہوں. سلطان کا بادشاہ تھا, جب اس کی موت قریب آئی تو سمجھ لیا جو کچھ تھا اب جا رہا ہے. مرتے وقت ایک شعر پڑھ رہا تھا, جو مرد تاختہ نابود هیچ سود نداشت, بقای خدا است ملک خدا. بادشاہ حکمرانی کرنے کے بعد جب مرنے لگا اور آنکھوں میں موت کا اندھیرا چھانے لگا اور پیشانی پہ موت کا پسینہ آیا, سمجھ لیا. اس نے کہا کہ موت حملہ ور ہوتی ہے تو پھر کوئی تدبیر کام نہیں ہوتی. بقا تمہارا اللہ کے لیے, ملک تو بس اسی کے لیے. لمن الملک اليوم, قرآن مجید اب کہتا ہے للہ الواحد القہار. آگئے سب محشر میں, قیامت میں, اولین و آخرین کے لوگ, آدم سے خاتم تک, آپ بتاؤ ملک کس کا ہے؟ کسی
اہل بیت کی محبت اور کردار. ایمان عمل صالح. قرآن مجید جو کہتا ہے بقیہ شعراء کی باتیں ان کے گھر میں رہتے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں. ایمان عمل صالح. عمل صالح کی ایک بلند ترین مثال یہ ہے اہل بیت کی محبت دل میں پائی جائے. لہذا وعدہ کیا گیا جب بھی مومن مرے گا تو پیغمبر بھی تشریف لائیں گے. یہ حدیث ہے. قسم خدا کی میں نے آپ سے کہا کہ موت کے بارے میں تشفی بخش جواب صرف اسلام دیتا ہے. آپ اکیلے نہیں ہیں. ارے جو اسلام کہتا ہے سفر میں جاؤ تو پہلے ہم سفر کو تلاش کرو. تو جب وہ ہم کو سفر میں اکیلا نہیں دیکھنا چاہتا اتنے لمبے سفر میں اکیلا کیسے دیں گے؟ پیغمبر بھی آتے ہیں، کائنات بھی آتے ہیں، دیگر ائمہ بھی آتے ہیں. ایک واقعہ اس کے بعد میں تمام کرنا چاہتا ہوں. ابو القاسم اعلی امام ہادی امام حضرت اسلام کے یہ شاگرد اور صحابی. توجہ چاہتا دو امام کے صحابی اور امام کے وکیل. راوی کہتا ہے عراق سے مسلسل ان کے پاس خطوط آیا کرتے تھے. کس کے؟ امام کی. 2 مہینہ گزر گیا خط نہیں آیا. تقریباً 160 سال کی عمر پائی. 80 سال کی عمر میں اندھے ہو گئے، بینا نہیں تھے، دکھائی نہیں دیتا. ٹوٹل عمر 160 سال. ابو القاسم اعلی کس کے وکیل ہیں؟ کس کے صحابی ہیں؟ ہمارے آخری امام کے. دوست اور صحابی کس کے ہیں؟ اس سے پہلے 2 اور امام کے. 10 اور 11ویں امام. مسلسل نامہ آتا ہے، مسلسل خط. وہاں پہنچا دو، وہاں یہ پیغام پہنچا دو، وہاں یہ خبر پہنچا دو، وہاں یہ زکات پہنچا دو. مگر 2 مہینے سے خط نہیں آیا. گریہ کرتے روتے ہیں لوگ. مجھے کیا لگتا ہے؟ ایک دن منشی دوڑا ہوا آیا. پہلے منشی ہوا کرتے تھے، آج سیکرٹری ہوا کرتے ہیں. وہ دوڑا ہوا آیا، کہا میرے آقا ہمارے مولا کا خط آیا. ظاہر بات ہے آپ آنکھوں میں اجالا نہیں تھا، اندھے ہو چکے تھے 80 سال کی عمر میں. کہا پڑھو. سنیے گا بس آخری بات رب مسائل. دیکھیے ایمان کام آئے گا کہ نہیں کام آئے گا، اہل بیت کی محبت کام آئے گا کہ نہیں کام آئے گا. پہلے پڑھو. منشی نے پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے رک گیا. کہا کیا بات ہے؟ تو رک گئے. کہا اجازت ہے؟ کہاں اجازت ہے؟ پڑھو جو کچھ میرے آقا نے لکھا ہے سب پڑھو. میرے مولا نے لکھا ہے 40 دن کے بعد تم دنیا میں نہیں رہو، تم گزر جاؤ گے. تو آگے کا خط پڑھا. سنیں گے اللہ قسم خدا کی تعلیمات اسلامی. کل یہ بتاؤ کہ میرے آقا نے آگے کیا لکھا ہے؟ میرے آقا نے لکھا ہے مرتے وقت میرا ایمان سالم رہے گا. موت تو میرے لیے حد ہے. موت آنے سے مجھے کوئی ڈر. یہ بتاؤ مرتے وقت میری پوزیشن کیا رہے گی؟ ایمان پہ مروں گا یا کفر پہ؟ کہا میرے آقا مولا نے لکھا ہے آپ کی موت ایمان پر ہوگی. مسکرا کے کہا تو اتنی عمر پانے کے بعد اس سے بہتر صلاح کیا ہو سکتا ہے؟ بتا دیا ابو القاسم اعلی نے موت یا حیات، لمبی زندگی یا مختصر زندگی، یہ دیکھو کہ اہل بیت کی ہدایات پر زندگی گزرتی ہے یا نہیں. مختصر ہو تب بھی کامیاب، لمبی عمر ہو تب بھی کامیاب. تو کیسے مروں گا؟ کیا ہوگا؟ کہا نہیں ایمان سالم رہے گا. خط پڑھ دیا. کبھی رکے رہو. ابو القاسم اعلی کا ایک دوست تھا جو دشمن اہل بیت تھا. ہو سکتا ہے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ دوستی کرنے میں پیچھے نہیں ہونا چاہیے. ہدایت میں ہمت بلند ہونا چاہیے. توجہ چاہوں گا میں آپ کو. منشی نے کہا خط بند کرو، جاؤ فلاں کو بلا کے لیتے آؤ. وہی جو دشمن تھا اور ابو القاسم کا دوست تھا، اہل بیت کو نہیں مانتا تھا، اہل بیت کی محبت کو نہیں اس کے دل میں نہیں تھی.
اور ہمیشہ اعتراضات کیا کرتے ہیں. جیسے ہی وہ شخص آیا ابو القاسم نے کہا کہ اس کے سامنے پورا خط پڑھو. پھر پڑھنا شروع کیا اور جیسے ہی اس لائن پہ پہنچے کہ 40 دن کے بعد موت ہو جائے گی وہ بڑبڑانے لگا. پھر تم نے غلو کرنا شروع کیا, پھر ان کو آگے بڑھانا شروع کیا. تو قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ اللہ کہتا ہے کہ غیب کا علم فقط اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. اس نے آدھی آیت پڑھی, ابو القاسم نے کہا آگے پڑھو, آیت میں آگے کا ٹکڑا بھی پڑھو. اب آگے کا ٹکڑا اس نے پڑھا الا من ارتضى برسول, مگر یہ کہ اللہ جس سے راضی ہو. قرآن مجید مکمل پڑھیے. اس نے آدھی آیت پڑھی یقیناً علم غیب کا مطلق علم اللہ کو ہے, کسی اور کو نہیں, مگر یہ کہ جس سے وہ راضی ہو اس کو بھی اپنے غیب کے علم میں سے دے سکتا ہے. اور چاہے وہ رسول ہو, چاہے وہ امام ہو, چاہے وہ فاطمۃ الزہرا ہو, کوئی بھی ہو, اگر اللہ ان سے راضی ہے تو غیب عطا کر سکتا ہے. مگر پھر بھی وہ نہیں مانا. اس نے ڈیٹ لکھی اور گننے لگا آج سے 40 دن, اور اتفاق جیسے ہی 40واں دن آیا ابو القاسم علیہ مر گئے اور دنیا سے گزر گئے. اس نے فوراً رونا شروع کیا اور کہا ابو القاسم زندگی میں نے تمہاری توہین کی, مگر اب مجھے یقین ہو گیا کہ اہل بیت کے چاہنے والے زندگی میں بھی ہدایت کرتے ہیں, مرنے کے بعد بھی ہدایت کرتے ہیں. شرط ہے محمد. یہ ہے تصویر ہماری اور آپ کی, ایمان بھی ہو اور ہمارے ساتھ. یہی تصویر کربلا میں کربلا کے مرکزی شخصیتوں میں سے 2 شخصیتیں ہیں, ایک شہدا اور ایک آپ کے برابر کے بھائی جناب عباس کی عظمت ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے. ہم لوگ تو اپنے فکر کے اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں. جو ان کی شخصیت ہے, نہ ہمارے زبان میں دم ہے, نہ ہمارے قوت فکر وہاں تک پہنچ پا رہی ہے. ان کی شخصیت بہت عظیم, ان کو بس معصوم سمجھتے ہیں. ہم اپنے فکر کے مطابق ان کو پیش کرتے ہیں. جناب عباس کی پہلی خوبی یہ ہے کہ امام نے فرمایا کامل الایمان, ایمان میں کامل, نافذ البصیرہ, دل کی نگاہیں مکمل کھلی ہوئی تھی, قرآن مجید پر نظر تھی, ائمہ کی معرفت تھی, ولایت کے نظریے کو صحیح سمجھتے تھے, اور ہمیشہ قرآن و اہل بیت کے چادے پر گامزن تھے. ایک طرف قرآن تھا, ایک طرف اہل بیت تھے, بیچ میں جناب عباس تھا. اللہ قسم خدا. جب ہمارے کئی کارگار کربلا میں کرد ہوا تو عباس کی الجھن عجیب ہو گئی. بار بار اپنے آقا کی خدمت میں آتے تھے. سالار لشکر تھے, انہیں پتا تھا کہ ہماری عظمت اور عزت کیا ہے, میرے مولا کی نگاہ میں, دشمن کی نگاہ میں, اسلام کی نگاہ میں. اور ہمیشہ دستور عباس یہ کرو, عباس وہاں چلے جاؤ. سنیں گے اصحاب ہمارے جناب عباس خاموش. اب گود کے پالوں کی نوبت آ گئی. بھتیجا علی اکبر عاصم جسے خود پالا تھا, تربیت کی تھی. جو محققین کی روایت ہے وہ یہی ہے کہ عباس سے پہلے یہ سب شہید ہوئے, کیونکہ عباس کو روک کر کے امام نے رکھا. جلدی تکلیف جو ہوتی ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے کہ کیسے ایک فوج کو کیسے آراستہ کیا جائے, وہ ایک الگ موضوع ہے, اس کو چھوڑیے. جناب عباس آخر میں آئے. مجھے یاد آتا ہے جناب حضرت عباس صاحب مشتر بھائی کی والد, وہ بھی مجھ سے پڑھا کرتے تھے. ہم لوگ چھوٹے تھے, اس مسائل میں وہ آتے تھے
اور بہت اچھے انداز سے وہ پڑھتے تھے. یاد آ گیا کہ فیض پہنچ جائے دونوں حضرات کو اور آپ کی مخدومین کو کہ جناب عباس مرتبہ آئے، مگر کس طرح آئے؟ جیسے کوئی مجبور ہو، جیسے کوئی لاچار ہو، جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنے بڑے سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہو اور جانتا ہو کہ پوری نہیں ہوگی. میرے مولا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دی. برابر کے بھائی نے اپنے بھائی کو دیکھا، سر کے پیر تک دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، بس ایک جملہ کہا، عباس عباس میں تم کو کیسے اجازت دے دوں؟ یہ مسائل نہیں، یہ امام عباس کے سینے میں جو طوفان تھا اس کو کم کرنا چاہتا تھا. تم ہماری فوج کا تمہاری یہ خدمت آ رہی ہے. عباس سمجھ گئے، عباس سمجھ گئے، معلوم ہے وہ بھی علی کے بیٹے تھے، سرکار نے کہا میرے آقا میرے سید السردار اب دل سینے میں تنگی محسوس کرے. میرے آقا میں سردار ہوں، میرے سپاہی مارے جا چکے، سردار زندہ ہے، اب یہ دل سینے میں اچھل رہا ہے، مجھے کعبہ دبا رہی ہے، اجازت دے دیجیے. آقا اگر اجازت نہ دیا تو میدان سے پہلے عباس مر جائے گا. جو لوگ بھی دنیا میں جا سکتے ہیں خصوصاً انہیں جبار عالمہ حسین کے غم میں مجلسیں پڑھتے تھے. اس کا بہترین صلہ خود شہزادی کے ذریعے انہیں قبر میں ان کے قبر میں اجالا کرتا. اس مصیبت ان کے گھر والوں کو صبر اور اجر ہم سب کے مظلومین کی مغفرت، ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے، عبادت کرنے، نماز پڑھنے اور گناہوں سے بخشوانے کی توفیق عنایت فرما. آنے والے اس مبارک مہینے میں بیواؤں، یتیموں، بے سہاراؤں کا ہمیں سہارا بننے کی توفیق پروردگار. ہمارے اس ملک میں امن و امان قائم پروردگار. جو ہمارے اس ملک میں جان بوجھ کر کے بدامنی پیدا کرنا چاہتے ہو، اگر وہ ہدایت نہیں تو نیست تو نابود. ہمارے اعلان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور قائم ہے پروردگار. ہمارے ایمان کو ہم سے ملا دے اور ہمارے رفتار کو گزار سے مرادیں مشکل کر دے. ایک مرتبہ پھر گزارش ہے سورہ حمد اور 3 مرتبہ کو اللہ پڑھ کر مرحوم جناب عباس ابن جناب عباس صاحب
السلام علیکم. السلام علیکم.